अस्सलाम वालेकुम वोटिक्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम तैयब है और मैं फैसलाबाद से हूँ। ये 2022 की बात है। रात 8 बजे मैं और मेरे 2 दोस्त हम स्नूकर क्लब में थे। हमारे एक दोस्त की बर्थडे थी तो हमने उसको कॉल की और विश किया, और एक दोस्त ने कहा कि हम गुजरांवाला चलते हैं उसको विश करने। हमारे पास कार नहीं थी इसलिए हम बाइक पर चले गए। 9 बजे घर से निकले बाइक पर और चलते चलते एक ऐसे रोड पर पहुंच गए जहां कोई भी नहीं था। बस टूटी फूटी सड़क थी और दूर दूर तक कोई नहीं था। हम 10 किलोमीटर आगे गए तो हमारी बाइक पंचर हो गई। हमने पंचर लगवाया और एक बंदे से एड्रेस पूछा। उसने कहा कि आप बहुत आगे आ गए हैं, आप लोगों को 10 किलोमीटर पीछे जाना होगा। हम गलत आ गए थे। हमने पूछा कोई शॉर्टकट नहीं है? उसने एक शॉर्टकट बताया जो 10 गांव से गुज़रता था और वो बहुत ख़तरनाक था। उसने हमें बताया भी कि वहाँ से जाना ख़तरे से खाली नहीं है, इसलिए 10 किलोमीटर वापस चले जाओ। फिर हम शॉर्टकट से ही गए। जब हम इंटर हुए तो हम बाइक पर 3 लड़के थे और हमें पीछे से आवाज़ें आना शुरू हुई, जैसे हमें कोई बुला रहा है और रोने की आवाज़ें आ रही हैं। मैं और मेरे दोस्त डर गए। बस जो हमारे मुंह में आ रहा था हम पढ़ रहे थे। ना कोई बंदा था ना बंदे की ज़ात। हमारे सामने से एक औरत गुजरी और उसने हमारी तरफ देखा और स्माइल दी, फिर गायब हो गई। जो मेरा दोस्त बाइक चला रहा था वो डर गया। हम तीनों डर गए। मैंने कहा कुछ भी हो जाए बाइक ना रोकना और पीछे मुड़कर ना देखना, बस सीधा सीधा देखो और आयतल कुर्सी पढ़ते जाओ। हमने एक गांव क्रॉस किया और दूसरे गांव में आए। वहां हमने देखा कि एक गांव में शादी हो रही है। हमने देखा, हमें सुकून मिला। जब हम वहां से गुजर गए तो जब पीछे देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। हम फिर डर गए। हम पहले ही इतना डर चुके थे कि ऐसा लग रहा था कि बस आज का दिन हमारा आखिरी ज़िंदगी का दिन होगा। किसी तरह वो गांव भी क्रॉस कर लिया। फिर तीसरे गांव में आए। फिर वो रोने की आवाज़ हमें दोबारा आने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे हमारे साथ कोई चल रहा है। हमारी बाइक स्पीड में थी, हर तरफ अंधेरा था। जो दोस्त बाइक चला रहा था उसका हौसला था। हम बहुत डर गए थे। जैसे तैसे करके हम 5वें गांव में पहुंच गए। वहां हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना आवाज़ आई, और जैसे ही 6ठे गांव में आए एक औरत बैठी हुई नज़र आई तो हमने उसकी तरफ देखा। हम समझ गए थे। मेरे दोस्त ने पीछे देखा तो वो औरत उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। वो तो ऐसा हो गया उसके औसान ख़ता हो गए। मैंने उसको बोला था पीछे नहीं देखना और उसने देखा। फिर हमने 6ठा और 7वां गांव भी क्रॉस कर लिया। फिर सामने रोड नज़र आया और हमें सुकून आया। रोड पर आगे जाकर बाइक रोकी पंचर वाली दुकान पर। हम इतना डर गए थे हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और हम अपने दोस्त के पास गए और हमने उसको पूरी स्टोरी सुनाई। वो ट्रक ड्राइवर है और उसे पता नहीं था कि हम आ रहे हैं। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ से वापस आए। दोस्तों का नाम नवीद और राजा है और जिस दोस्त के पास हम गए थे विश करने उसका नाम साहिल है। तो ये मेरी एक स्टोरी थी, इसे लाजमी लोगों को सुनाइएगा। अस्सलाम वालेकुम वजी भाई, मैं यूएई में जॉब करता हूँ। मेरा ताल्लुक़ स्वात मालाकंड केपीके से है। मैं आपका रेगुलर लिसनर हूँ और हर रात को आपकी स्टोरीज सुनता हूँ और आप बहुत अच्छी स्टोरीज सुनाते हैं। अल्लाह पाक आपको और आपकी टीम को कामयाब करे, आमीन। मैंने सोचा कि आज मैं भी अपनी एक स्टोरी आपसे शेयर करूं। क्या पता आपको पसंद आए और आप उसे लोगों को सुना दें। मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाला हूं ये मेरी अपनी है, जो आज तक मेरे साथ हो रहा है। अभी तो मुझे आदत हो गई है इन चीज़ों की। ये सब कुछ मेरे साथ 2014 से शुरू हुआ था, जब मैं क्लास 8 में था। मेरे फादर का वर्कशॉप था कार्स ठीक करने का। मेरे अब्बू ने एक न्यू वर्कशॉप खोला था गिलगित बल्तिस्तान में और हम लोग भी शिफ्ट हो गए उधर। हमारी फैमिली में हम 2 भाई हैं और एक सिस्टर और अम्मी अब्बू हैं। हम लोग शिफ्ट हो गए गिलगित। जैसे ही हम गिलगित बल्तिस्तान में गए और अब्बू ने एक घर लिया था वहाँ पर रेंट का हमारे लिए, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसमें एक गार्डन भी था जिसमें हर फ्रूट का दरख्त लगा हुआ था। बहुत बड़ा गार्डन था। जब हम लोग वहाँ पहुँच गए, रात का टाइम था, हमारे अब्बू जीप लेकर हमें घर ले गए। जैसे ही घर पहुँचे अब्बू ने गेट ओपन किया घर का और कहा रुको, अभी नहीं उतरो, अभी कार में ही बैठे रहो, घर थोड़ा दूर है। जैसे ही हमारे घर का डोर खुला, पहले गार्डन था और उसके बीच में हमारा घर था। मतलब चारों तरफ गार्डन ट्रीज और बीच में घर था। हम सब रात को ये देखकर थोड़ा डर गए। मतलब जंगल में घर। हम पहुंच गए अपने घर। अब्बू ने कार रोकी और अपने रूम में सब जाकर सो गए क्योंकि सब बहुत थक चुके थे इस वजह से। वजी भाई, जैसे ही सुबह हुई और आँख खुली और विंडो खोली ही थी, ऐसा लगा जैसे कोई
दूसरी ही दुनिया है। चारों तरफ हरा भरा और ग्रीन टीज जिनमें एप्पल के ट्रीज ज़्यादा थे और सब में रेड एप्पल्स थे और ऑरेंज ट्रीज में भी फ्रूट था। स्ट्रॉबेरी, पीच ट्रीज, क्या बताऊं, हर तरह का फ्रूट था। हम देखकर बहुत खुश हुए। मैं अम्मी को आवाज़ देता रहा लेकिन वो पहले से ही गार्डन में मौजूद थी। ये सब कुछ देखकर हम सब खुश थे। मैं अपने छोटे भाई के पीछे गया जो कि सिर्फ 2 साल छोटा है। उसको बताया और लेकर आया और फ्रूट तोड़ने लगे। अब मैं आपको बताता चलूं कि गिलगित बल्तिस्तान के ज़्यादातर घरों में गार्डन और सब्ज़ी होती है। वो लोग अपने घर से ज़रूरत पूरी करते हैं। हमारे घर में भी बहुत सब्ज़ी थी और एक माउंटेन से पानी का नाला बह रहा था, वो भी आ रहा था हमारे घर के अंदर। वजी भाई, ये सब देखकर हम लोग बहुत खुश हुए। लेकिन जैसे ही रात हुई हर तरफ सन्नाटा था और जंगल, जानवरों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मैं और मेरा भाई हम दोनों एक ही रूम में सोते थे और एकदम हमारे रूम की छत पर कोई चीज़ आकर गिरी। मैंने चीख मारी। मैं बचपन से ही बहुत डरपोक था। मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा है लेकिन बहादुर है। वो मुझसे कह रहा है कि कुछ भी नहीं है, जानवर हैं। हम दोनों ने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी दफ़ा आवाज़ आई और मैं रूम में भाग गया अम्मी के पास। मेरा भाई भी मेरे पीछे पीछे था। मेरे अम्मी अब्बू आए, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। वो लोग हमारे साथ रूम में आए और हम सो गए। बस फिर ये मामूल बन गया। हर रात ये आवाज़ें आती और हम डर जाते। मेरी अम्मी ने अब्बू को कहा, बच्चे छोटे हैं, घर चेंज कर लो। वजी भाई, हम वो घर छोड़कर दूसरे घर में आ गए। हमारे उस घर में बाहर एक शहतूत का दरख्त लगा हुआ था जो कि बहुत आसेब ज़्यादा था। उस दरख्त पर कील लगी हुई थी जो कि लोगों ने लगाई थी। वो दरख्त हमारे गेट के बिल्कुल सामने था। हाफ हमारे घर के अंदर मौजूद था। बहुत ही पुराना दरख्त लग रहा था। भाई, हमारे इस न्यू घर में भी सब्ज़ी थी और गिरास भी मौजूद थी। बहुत ही बड़ा घर था। यहाँ से अब सब कुछ शुरू होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया दरख्त के बारे में, वो हमारे घर की विंडो से नज़र आता था और मैं उस ट्री के साथ बहुत अटैच हो गया था। जैसे कि मैंने बताया उसमें कील थी बहुत सारी। एक दिन मैंने हथौड़ा उठाया और उस दरख्त के साथ खेलने लगा। कभी किसी कील को निकाल लेता और कभी किसी कील पर चोट मार कर उसे अंदर धंसा देता और ये मेरी डेली की रूटीन बन गई। एक दिन मैंने वो सारे कील दरख्त के अंदर धंसा दी। पहले वो हाफ बाहर थीं। मुझे मेरे साथ वाले घर से एक लड़के ने देखा। वो भागता हुआ आया, मुझ पर गुस्सा हुआ। नहीं करो। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने बताया, ये सारे कील दम किए हुए हैं मौलवी साहब ने। मैंने कहा, क्यों? उसने बताया कि इस गली में रात को एक चुड़ैल आती थी जिसकी वजह से लोगों ने मौलवी को बुलवाया और ये सब किया। वजी भाई, ये सब सुनना था मेरा रंग उड़ गया और हमारी गली भी बहुत ही सुनसान थी। मैं घर भाग गया और बस विंडो से उस दरख्त को देखता था। मैंने उस दरख्त से खेलना छोड़ दिया और जैसे ही मैंने खेलना छोड़ दिया, एक रात मैं सो गया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांस किसी ने बंद कर दी है और मैं चीखता हुआ उठा। आँख खुली तो मेरे अब्बू और मेरे भाई मेरे साथ बैठे थे। अम्मी ने मेरा सर अपनी गोद में रखा हुआ था। कलमे पढ़ रहे थे वो लोग। मेरा रंग बिल्कुल येलो हो गया था। हमने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया और ये डेली रात में मेरे साथ मामूल बन गया। ये हर रोज़ मेरे साथ होता था। घर वाले सोच रहे थे कि ख्वाब में डरता है, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे साथ बहुत ही बुरा हो गया था। मेरा स्कूल में दिल नहीं लगता था। बीमार हो गया। एक दिन स्कूल जाता और 3-4 दिन बीमार रहता और अब्बू ने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। महंगे से महंगा ट्रीटमेंट करवाया लेकिन सब कुछ वैसा और रिपोर्ट क्लियर थी। रात को डरना, सांस बंद हो जाना, ये मेरे भाई के साथ शुरू हो गया। एक दिन मेरे भाई के साथ और दूसरे दिन मेरे साथ होता था। मेरे अब्बू परेशान हो गए। मेरी अम्मी हर वक्त रोती थी टेंशन में हमारी वजह से। एक दिन हमारे साथ वाले घर से आंटी आईं। मेरी अम्मी से पूछा, सब ठीक है, खुश हो इधर? मेरी अम्मी ने सब कुछ उन्हें बता दिया कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। वो बहुत अच्छी आंटी थीं, गिलगित की हैं। वो हमें एक मौलवी साहब के पास ले गईं बहाने से। मेरी अम्मी को भी सब कुछ समझ में आ गया था कि हम क्यों मौलवी साहब के पास जा रहे हैं। वो हमें एक बहुत ही बुज़ुर्ग मौलवी साहब के पास ले गईं और जैसे ही हमें उस रूम में बिठाया, वजी भाई, मुझे सुकून नहीं आ रहा था और मैं रोने लगा कि घर चलते हैं। इतने में बुज़ुर्ग शख्स आए और मुझे देखा और मैं बैठ गया और दम किया। मुझे कुछ पहनाया। कुछ दिन मैं ठीक रहा और मेरा भाई भी बिल्कुल ठीक हो गया। उसने बताया, बस इसको ज़्यादा छेड़ो नहीं और ज़िद नहीं करो इसके साथ। इसके पीछे जिन्नात का पूरा एक गांव आया है जिसमें अच्छे और बुरे दोनों जिन्नात हैं।
لیکن خوش قسمتی سے اچھے لوگ زیادہ ہیں جو ابھی تک یہ بچہ زندہ ہے، وہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ میری ایک اسٹوری تھی وجی بھائی، اس کو اپنے پروگرام میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ میرا نام نیاب گوہر ہے اور میں گجرانوالہ کے ایک گاؤں سے بلانگ کرتی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ اپنی ایک اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ہم 5 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے، اور ہمارے پیرنٹس ہیں۔ تو وجی بھائی، ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ہم 14-15 سال کے تھے تو میری دونوں بڑی بہنوں کی شادی ہو جاتی ہے اور گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ جاتی ہے۔ میری ماما بھی میری کچھ ہیلپ کرواتی تھیں گھر کے کاموں میں، مگر جب ان کو فالج ہو جاتا ہے تو ان کے حصے کا کام بھی مجھے کرنا پڑتا ہے۔ وہ بالکل بیڈ ریسٹ پر چلی جاتی ہیں، گھر کا سارا کام میں کرتی۔ میری دوسری بہنیں اور بھائی چھوٹے تھے اور وہ اسکول جاتے تھے۔ میری بہنیں کسی بھی کام میں میرا ساتھ نہیں دیتی تھیں، وہ چھوٹی بھی تھیں اور پڑھتی بھی تھیں، اس لیے میں خود بھی ان سے کام کرنے کا نہیں کہتی تھی۔ تو ہمارے گھر ایک بلی آنا شروع ہو گئی، تقریباً 3-4 بجے کے قریب۔ وہ سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ مجھے پالتو جانور بہت زیادہ پسند ہیں، میں بہت پیار کرتی ہوں، اس لیے مجھے وہ بلی بہت پیاری لگی۔ تو میں نے اس کو ایک پیالی میں 1 پاؤ دودھ ڈال کر دے دیا اور وہ بلی دودھ پی کر چلی گئی۔ دوسرے دن وہ پھر اسی ٹائم پر آئی اور میں نے اسے دودھ ڈالا اور وہ پی کر چلی گئی، اور اب یہ روز ہونے لگا۔ وہ ڈیلی آنے لگی اور میں اسے روزانہ 1 پاؤ دودھ ڈال کر دیتی۔ میں اس کے لیے الگ سے دودھ لینے لگی، مطلب ہم کلو دودھ لیتے تھے تو میں نے 1 پاؤ زیادہ لینا سٹارٹ کر دیا، اور یہ ایک نارمل روٹین بن گئی تھی۔ وہ آتی تھی اور دودھ پی کر چلی جاتی تھی۔ تو میری مما مجھے کہتی تھیں کہ اس کو اپنا عادی مت بناؤ، یہ اچھی چیزیں نہیں ہوتی، یہ باہر کی بلیاں ہوتی ہیں، یہ اچھی نہیں ہوتی۔ آپ کو بتاتی چلوں، جس جگہ ہمارے گاؤں میں گھر ہے اس کے سامنے بھی قبرستان ہے، ہمارے لیفٹ پہ بھی قبرستان ہے، ہمارے رائٹ پر بھی قبرستان ہے، مطلب چاروں طرف قبرستان ہے۔ ماما مجھے منع کرتی تھیں کہ انہیں اپنا عادی مت بناؤ، یہ باہر کی بلیاں ہوتی ہیں اور یہ دوسرے مخلوق بھی لا سکتی ہیں، لیکن ان کی بات میں ٹال دیتی تھی کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق ہمارے وسیلے سے لکھا ہوتا ہے، تو یہ پی کر چلی جاتی ہیں۔ اور اب ایسے ہونے لگا کہ پہلے تو وہ اکیلی آتی تھی بلی، مگر بعد میں وہ اپنے ساتھ اور بلیوں کو لے کر آنے لگی۔ اس کے ساتھ 5-6 بلیاں آتی تھیں، مگر میں ان کو بھی دودھ 1 پاؤ ہی ڈالتی تھی اور وہ پی کر چلی جاتی تھی۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ میری بہن جن کے ہسبینڈ دبئی میں ہوتے ہیں وہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ ہم نے اس کی دعوت کی تھی کیونکہ انہوں نے دبئی چلے جانا تھا۔ تو میں اس دن بہت زیادہ تھک گئی تھی، بہت سارے کام کیے، اس دن بھی بلیاں آئیں۔ تو پہلے تو میں نے سوچا کہ آج دودھ نہیں ڈالتی، مصروف ہوں، مگر پتہ نہیں پھر میرے دل میں کیا آیا کہ میں نے اسے دودھ ڈال دیا، اور اس دن وہ دودھ پی کر ادھر ہی کھڑی رہی اور وہ گئی نہیں۔ اور پھر میری بہن بھی واپس چلی گئی گھر۔ اس ٹائم میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اور میں نے دل میں سوچا کہ کاش یہ انسان ہوتی تو یہ میرا تھوڑا کام کر دیتی۔ برتن دھونے والے پڑے ہوئے ہیں اور میں نے نماز بھی پڑھنی تھی، تو خیر اس ٹائم تک بلیاں بھی چلی گئیں۔ میں نے مغرب کی نماز پڑھی، مگر برتن دھونے کو پھر بھی میرا دل نہیں کیا۔ میرا کچن ایسے ہی بکھرا پڑا تھا اور میں نے سوچا کہ چلو میں عشاء کی نماز پڑھ کر دھو کے سو جاؤں گی۔ تو جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر واپس کچن میں گئی برتن دھونے کے لیے، تو یقین کریں میرا کچن بالکل صاف تھا اور سارے برتن دھلے ہوئے رکھے تھے۔ تو میں ایک دم پریشان ہو گئی کہ شاید میری بہنوں کو رحم آ گیا مجھ پر۔ میں اندر آئی اور میں نے ماما سے پوچھا کہ برتن کس نے دھوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کسی نے نہیں۔ میں نے کہا کہ شاید میری چھوٹی بہنوں نے دھو دیے ہوں گے، تو ماما نے کہا کہ نہیں، وہ تو سو گئی ہیں۔ خیر میں نے کہا کہ میں صبح پوچھوں گی ان سے، اور جب میں نے صبح ان سے باری باری پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا ہم پہلے برتن دھوتی ہیں جو اب دھوئیں گی؟ میں تھوڑا پریشان ہو گئی اور میں نے دوبارہ اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اور پھر اکثر ہونے لگا کہ جب میں تھک جاتی تھی یا کام زیادہ ہوتا تھا، اس دن میرے برتن دھل جاتے تھے اور صرف برتن ہی دھلتے تھے، گھر کی کسی جگہ پر صفائی نہیں ہوتی تھی۔ تو میں تھوڑا پریشان ہو گئی، تو میں نے اس بات کا ذکر ماما سے کیا کہ ماما پتہ نہیں کیا بات ہے، جب میں زیادہ تھکی ہوتی ہوں، جب میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اور جب میں کچن میں جاتی ہوں تو برتن دھلے ہوئے ہوتے ہیں، شیلف بھی سارا صاف ہوتا ہے، سارے برتن سیٹ ہوتے ہیں۔ اور میری مما بھی پریشان ہو گئیں یہ سن کر، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ ان بلیوں کو گھر میں نہ رکھو، یہ دوسری مخلوق ہوتی ہیں اور اب بھگتو۔ اور پھر میں نے ایسے ہی کیا، میں نے ان کو دودھ ڈالنا بند کر دیا۔ وہ 3-4 بلیاں آتی تھیں مگر میں دودھ نہیں ڈالتی تھی۔ 2-3 دن میں نے ان کو دودھ نہیں ڈالا تو انہوں نے آنا بند کر دیا، اور میں نے بھی پھر سے 1 کلو دودھ لینا سٹارٹ کر دیا۔ لیکن جب میں اس دودھ کو یوز کرتی تھی تو وہ کم ہوتا تھا، تو میں پریشان ہو گئی۔ تو ہم نے مسجد کے ایک عالم کو بتایا
کہ ایسا ایسا ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا وہم ہے، آپ دودھ لیتی ہیں تو آپ کو یاد نہیں رہتا۔ لیکن وجی بھائی یقین کریں، میں بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہوتی تھی۔ الحمدللہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، صبح بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا۔ خیر میں نے بلیوں کو دودھ ڈالنا چھوڑ دیا۔ مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ بلیاں آتی کہاں سے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی کسی بھی وقت وہ بلیاں کسی کے گھر میں نہیں دیکھی تھیں، وہ صرف میرے گھر میں ہی نظر آتی تھیں۔ ماما کہتی تھیں کہ یہ اسی قبرستان سے آتی ہیں اور یہ عام بلیاں نہیں ہیں، اور بتاتی چلوں کہ وہ بلیاں کافی بڑی ہوتی تھیں اور بہت ہی ہیلدی تھیں۔ تو پھر ہم نے کسی صاحب علم سے پتہ کروایا تو انہوں نے کہا کہ یہ جن زادیاں ہیں، جب تم تلاوت کرتی ہو تو ان کو تمہاری تلاوت پسند آ گئی ہے، تو یہ تمہاری تلاوت سننے آتی ہیں۔ میں نے کہا کہ جب یہ آتی ہیں تو میں اس ٹائم تو تلاوت نہیں کرتی، میں تو صبح کے ٹائم تلاوت کرتی ہوں، یہ تو صبح کے ٹائم نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دوسری مخلوق ہیں، اس ٹائم یہ آپ کے سامنے نہیں آتی ہیں اور یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، مگر یہ آتی رہیں گی۔ یقین کریں وجی بھائی، آج بھی ہمارے گھر میں 1 پاؤ دودھ غائب ہوتا ہے، اور اب بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب میں تھک جاتی ہوں تو اکثر میرا کچن کوئی صاف کر جاتا ہے۔ میں اس بات سے بہت پریشان ہوں۔ یقین کریں میں کبھی کبھی گھبرا جاتی ہوں تو میں اس وقت کو یاد کرتی ہوں کہ میں نے کیوں ان کی مدد کی، کہ کاش میں ان کو دودھ نہ ڈالتی تو ان کو میری عادت نہ پڑتی اور نہ وہ لفظ کہتی کہ کاش تم انسان ہوتی اور میرے کام آ جاتی۔ اب اس طرح سے نہیں ہوتا، مگر کبھی مہینے میں 1 بار برتن دھلے ہوئے ہوتے ہیں، میرا کچن صاف ہوتا ہے۔ میری پوری فیملی کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ کوئی میری مدد کرتا ہے۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ میری ان چیزوں سے جان چھوٹ جائے۔ میں ایک لڑکی ذات ہوں، کل میری شادی ہوگی، مجھے اگلے گھر جانا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتی میرے لیے کوئی مسئلہ ہو ان چیزوں کو لے کر۔ بہت پریشان ہوں میں نے کچھ منتھ پہلے آپ کا چینل دیکھا تھا اور آپ کی سٹوری سنی تو مجھے بہت اچھا لگا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو اپنی سٹوری شیئر کروں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے میں آپ کو سٹوری شیئر نہیں کر سکی۔ آج ٹائم ملا تو شیئر کر رہی ہوں، اسے اپلوڈ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ پاک آسانی پیدا کرے۔ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ جہاں آپ نے ڈور پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ کاش تم انسان ہوتی اور میرے کام آ جاتی، اب آپ یہ کہہ کر دیکھ لیں کہ بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے میری مدد کی برتن دھونے میں، مگر اب مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ دودھ لے لیا کریں لیکن میرے برتن مت دھویا کریں۔ السلام علیکم وجی بھائی، میں نے اپنے فرینڈ سے آپ کے چینل اور آپ کی سٹوری کی بات شیئر کی تو انہوں نے اپنی سسٹر کے ساتھ ہوا ایک واقعہ بھی شیئر کیا میرے ساتھ۔ اس نے کہا کہ میری سسٹر، اس کا نام انم ہے، 2016 میں ہم نے اس کی شادی کسی دوسرے شہر میں کر دی تھی۔ خیر وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ گھر میں وہ اور اس کے شوہر اکیلے رہتے تھے، 2 کمروں کا بنا ہوا چھوٹا سا گھر تھا۔ شادی کے 1 سال بعد سسٹر کو ایک بیٹی ہوئی، وہ بہت خوش تھی، ہسبینڈ بہت خیال رکھتے تھے۔ انم کی بیٹی ابھی 4 منتھ کی ہوئی تھی۔ ایک روز وہ اپنے روم میں بیٹھی تھی۔ اچھا بتاتا چلوں کہ اس کے شوہر صبح 8 بجے کام پر جاتے تھے، دوپہر کو 3 بجے آتے تھے، اور یہ دوپہر 2 بجے کی بات ہے۔ وہ بیٹھی تھی کہ ان کو کھڑکی پر ایک آدمی نظر آیا جو دوسرے روم کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، وہ بھی انم کی طرف۔ انم کو لگا کہ وہ باہر کا دروازہ بند کرنا بھول گئی ہے، اس لیے کوئی گھر میں گھس آیا ہے۔ اس آدمی نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور عجیب سی آنکھیں پھاڑ کر انم کی بیٹی کو، جو کہ بیڈ پر ساتھ سو رہی تھی، اس کو دیکھ رہا تھا۔ انم ہمت کر کے اٹھی اور ہاتھ میں چپل اٹھا کے اس کھڑکی کی طرف اڑائی۔ ایک اور غلطی انم نے کی کہ گالی دیتے ہوئے اس کھڑکی کی طرف بڑھی کہ نکلو میرے گھر سے، کون ہو تم؟ اس آدمی نے جب گالی سنی تو بچی سے نظر ہٹا کر انم کو غصے سے دیکھنے لگا، اور انم دوسرے روم میں جانے کے لیے جب اپنے روم سے باہر نکلی تو اس کی نظر سامنے گھر کے باہر جانے والے دروازے پر پڑی جو اندر سے لاک تھا۔ وہ گھر بھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ آدمی کسی دوسری جگہ سے آتا۔ یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ واپس اپنے روم میں بھاگ گئی بچی کو دیکھنے۔ بچی تو سو رہی تھی لیکن کھڑکی پہ کوئی نہیں تھا۔ وہ دوسرے روم میں گئی، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ یہ بات ہسبینڈ سے شیئر کرے، لیکن یہ سوچ کے نہیں کی کہ شاید وہ کام پہ جائیں گے تو پریشان ہوں گے۔ دوسرے دن صبح نیند سے اٹھی، انم کے پورے جسم میں شدید درد تھا، اتنا تھا کہ وہ چلا رہی تھی۔ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر نے فل ٹیسٹ کیے، سب رپورٹس نارمل تھیں۔ 2 سے 3 دن گزر گئے، کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی، لیکن جو ٹیسٹ ڈاکٹر نے کیے تھے وہ سب نارمل تھے۔
وہ 1 ویک ہاسپٹل میں رہی، درد ویسے ہی ہو رہا تھا۔ 1 ویک میں وہ بہت کمزور ہو گئی، آنکھیں کالی، مہینوں کی بیمار لگنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس کو کراچی لے جائیں۔ جب کراچی لے جا رہے تھے تو انم نے اپنی امی کو کہا کہ امی ایک بات بتاؤں، 1 ویک پہلے میرے ساتھ گھر میں یہ ہوا تھا۔ میں نے اس آدمی کو گالی دے کر چپل دکھائی۔ امی سمجھ گئیں اور ماموں کو کہا کہ کسی پڑھائی والے کو لے کر آؤ، کراچی ہاسپٹل ہم پہنچ رہے ہیں، جب تک تم اسے لے کر آؤ۔ اچھا، جب امی یہ کال پر کہہ رہی تھیں تو انم کی آنکھیں ریڈ ہو گئیں۔ وہ امی کو اتنا غصے میں دیکھنے لگی کہ امی کو لگا کہ وہ ابھی امی کو مار دے گی۔ امی نے کال بند کر کے قرآن پڑھنا شروع کیا تو انم بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد ہاسپٹل پہنچے اور سارے ٹیسٹ ہو گئے۔ اچھا، بیچ میں ماموں نے کال کر کے امی کو کہا کہ ایک مولوی ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں، بٹ وہ کل آئیں گے میرے ساتھ، آج کہیں اور چلے گئے ہیں۔ امی نے کہا کہ جلدی سے لے آؤ، انم کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ ساری رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ سب نارمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہم علاج کس چیز کا کریں، آپ لے جائیں واپس۔ امی نے انہیں کہا کہ ہمیں آج رات یہیں رہنے دیں، ہم صبح جائیں گے واپس۔ بہرحال امی اور انم کے ہسبینڈ ساتھ تھے۔ امی کی تھوڑی آنکھ لگ گئی۔ رات کے 2 بجے انم اٹھی، اپنے بیڈ سے اپنے ہسبینڈ کو بلایا اور کہا کہ پلیز میری بچی کا خیال رکھنا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں پریشان ہوتی ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کے بعد وہ بولی نہیں میں جا رہی ہوں، وہ آ رہا ہے مجھے مارنے۔ اس کے بعد انم بے ہوش ہو گئی۔ ہم بھاگتے ہوئے گئے، ڈاکٹر کو بلایا لیکن اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ وجی بھائی میرا فرینڈ کہتا ہے کہ سب حیران کہ کیا ہوا تھا اسے، لیکن آج تک کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کرتا۔ پھر امی نے مجھے کہا تھا کہ انم کو کسی جن نے مار دیا ہے۔ 2018 کی بات ہے، یہ اور انم کی بچی اپنے ابو کے ساتھ کراچی میں رہتے ہیں۔ سب لوگ اپنی دنیا میں خوش اور مطمئن ہیں، پر میں اور میری امی آج بھی اپنی خوبصورت سی انم کو یاد کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ میں نے اس کہانی میں کچھ بھی چینج نہیں کیا اور انہوں نے کچھ چینج نہیں کروایا، نام تک نہیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو چینل پر لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک انم کی بخشش فرمائے اور سب گھر والوں کو صبر دیں، آمین۔ بہت افسوسناک واقعہ تھا۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اور اگر سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ ہماری ہارر سٹوریز فیملی کا حصہ بن جائیں گے اور میری اور نئی آنے والی سٹوریز کے نوٹیفیکیشن آپ کے یوٹیوب نوٹیفیکیشن پر آ جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔